Assalamu alaikum. I am Dr. Syed Sajjad Hussain Rizvi. Welcome to the second part of chapter number 2, that is email and other internet services. In this part, we will learn about the basics of the email. Probably you have an idea of the email services and you have been using the email service for the back couple of years. اس لیکچر کا مقصد آپ کو وہ تمام ٹرمینالوجیز یا وہ تمام جارگونس کے ساتھ آپ کو فیملیئر کرانا ہے جو ہم اس ڈومین میں استعمال کرتے ہیں. یعنی ای میل ڈومین میں ہم جرنل ای میل کے حوالے سے وی آل آر اویئر، بس اس میں کیا ٹرمینالوجیز یا کیا جارگونس استعمال ہوتے ہیں وہ ہم اس لیکچر میں دیکھیں گے. اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ انٹرنیٹ پہ اور جو سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں ان کی ڈیٹیلز کے اوپر بات کریں گے. Email, we know that it's actually a message exchanging protocol system that exchange a message with the other user. It could be to the one user or it could be a group of user. Message transmit electronically from source to destination, and since the message is transmitting electronically, so it could take a fraction of some seconds to transmit a data from source to destination. When the mail reached at the destination, it would be hauled into the mailbox and the designated user can access those mail from the mail box. We call it an inbox. A mail content could be text, audio, pictures and video, like we can add text, audio files or some pictures or video into the mail depending upon the allowable size of the email service provider. Email can be configured at the institutional level or organizational level, or it could be the online client. یعنی ایک اس کا کلائنٹ لوکل ہو سکتا ہے اور ایک کلائنٹ اس کا گلوبل ہو سکتا ہے یا آن لائن کلائنٹ ہے. لائک فار ایگزامپل ہم مائکروسافٹ آؤٹ لک کو استعمال کرتے ہیں. آرگنائزیشنس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیپل یوز مائکروسافٹ آؤٹ لک. دے ہیو دیئر اون ایک میل سرور ہوگا جس کو ہم ایکسچینج سرور کہتے ہیں. لائک فار ایگزامپل مجھے اگر آپ ای میل کریں گے تو میرا ای میل ایڈریس آپ کو ملے گا dr.sajjad@hamdard.edu.pk. تو دس ای میل ایڈریس یہ میرا ایک ہمارا ہمدرد یونیورسٹی کا اپنا ایک ایکسچینج سرور ہے، ایک میل سرور ہے، اور اس کے اوپر ہمارے یہ ای میل ایڈریسز ریزائڈ ہیں. یعنی جب بھی آپ اپنی ای میل مجھے سینڈ کریں گے میں اپنی آؤٹ لک سے اس ای میل کو ویو اور اس کو رسپونڈ کر سکتا ہوں. اس کے علاوہ کچھ پبلک کلائنٹ بھی اویلیبل ہیں، آن لائن کلائنٹ بھی اویلیبل ہیں، جیسے یاہو ہے، جی میل ہے، ہاٹ میل ہے، جس کے اوپر کوئی آپ کو کانفیگریشن نہیں چاہیے. یو کین جسٹ ایکسیس دوز ای میل کلائنٹس تھرو یور براؤزر. ای میل ایڈریس از اے یونیک، اٹ شوڈ ناٹ بی ڈپلیکیٹ. ای میل ایڈریس کے 3 بیسیکلی پارٹس ہیں. ایک تو یوزر نیم ہوگا، پھر سروس پرووائڈر ہوگا اور اس کا ڈومین ہوگا. یعنی کہ 3 حصوں کے اوپر یہ بیس کرتا ہے، یوزر، سروس پرووائڈر، ڈومین. ایسا نہیں ہو سکتا کہ 2 یوزر کا یوزر نیم سیم ہو ایک سروس پرووائڈر پہ. یعنی فار ایگزامپل اگر یہاں پہ لکھا ہوا ہے dr.sajjad@hamdard.edu.pk، اس نام کا دوسرا ای میل ایڈریس نہیں ہو سکتا. لیکن یہ ہو سکتا ہے dr.sajjad@gmail.com. تو اب یہاں پہ یوزر نیم تو وہی ہے لیکن ڈومین چینج ہو گیا ہے. تو اس ای میل ایڈریس کا یہ جب ہم کہتے ہیں کہ ای میل ایڈریس یونیک ہوگا، یونیک کا مطلب ہے یوزر نیم، ڈومین، سروس پرووائڈر اور ڈومین، یہ تینوں چیزیں مل کے ایک ایڈریس بنائیں گی. وہ ریپلیکیٹ نہیں ہو سکتا، لیکن یوزر نیم ریپلیکیٹ ہو سکتا ہے ڈفرینٹ ڈومین کے ساتھ، ڈفرینٹ سروس پرووائڈر کے ساتھ. ہر ای میل ایکسچینج سرور کے اندر ایک لسٹ سرور ہوگا جس میں تمام ای میل ایڈریسز کی لسٹ موجود ہوتی ہے، اور وہ وہیں سے لک اپ کرتا ہے کہ تمام ای میلز کو مینیج وہیں سے کیا جائے گا. In your email, you can create the email, send attachment, reply to the email, open attachment, you can forward the email, you can mark the email, you can send multiple email at a time, you can use mail merge to send multiple email to the customized users. آگے چل کے ہم جب اپلیکیشن سافٹ ویئر کے اوپر بات کریں گے تو ہم اس کسٹمائز میل مرج کے اوپر بھی بات کریں گے.
ادر فیچرز از لائک یو کین ایکسیس نیوز. یہ بڑی ایک جنرل سی ٹرم ہے, آپ سب اس سے واقف ہیں. یو کین یوز ویب سائٹ فار ایکسیسنگ دا نیوز فیڈز آپ دیکھ سکتے ہیں. نیوز فیڈز بیسیکلی یہ ہوتی ہیں کہ جب آپ کوئی فیس بک لیٹ سے آن کر رہے ہیں یا کوئی ویب سائٹ آن کر رہے ہیں جس میں ریئل ٹائم کوئی انفارمیشنز آ رہی ہیں, تو وہ ریئل ٹائم جو اپڈیٹ انفارمیشن ہے وی کال اٹ اے نیوز فیڈس. We can use website to access a web content جو publicly available ہیں, لیکن اگر مجھے کسی ایک ریموٹ کمپیوٹر سے ایک سیکیور کنیکشن بنانا ہے, لائک ایک تو ہمارا ویب کنیکشن ہے, ایک اگر سیکیور کنیکشن بنانا ہے, ڈیڈیکیٹڈ کنیکشن بنانا ہے, تو ہم اس کے لیے ایک ٹرم یوز کرتے ہیں FTP. جیسے ایک پروٹوکال ہے HTTP. HTTP کا مطلب ہے ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکال. اٹ از لیس سیکیور اور یہ پبلک ویب سائٹس کے لیے ہے. ایک اور پروٹوکال ہے FTP, فائل ٹرانسفر پروٹوکال. اٹ از مچ سیکیورڈ اینڈ یوزولی اٹ نیڈس پاسورڈ ٹو ایکسیس ریسورس فرام دا ریموٹ کمپیوٹر. For chat services, for real-time chat services, we can use IRC channel, Internet Relay Channel, where you can chat with multiple users at the same time, means your chat would be relayed to the multiple users. We can also use private messaging can also be established by some messengers. We call it a real-time messenger or a private messenger, like MSN is a sort of a private messenger. Facebook is a sort of a private messenger. Other online services like companies, banks, research institutions use their services to be accessed online. For example, online banking ہے کہ اگر بینک کی اپنی ایک سروسز ہے تو اس کا ایک طریقہ تو یہ کہ بینک جا کے ٹرانزیکشن کی جائے. دوسرا, یو کین یوز آن لائن بینکنگ ٹو ایکسیس یور اکاؤنٹ اور اس کے تھرو آپ ٹرانزیکشنز کر سکیں. وی کین آلسو یوز پیئر ٹو پیئر سروسز آن دا نیٹ. جیسے ٹورنٹس اگر آپ استعمال کریں تو ٹورنٹس میں جو آپ کنٹینٹ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں وہ کسی ویب سائٹ سے نہیں ہوتے, وہ بیسیکلی کسی اور ایک کمپیوٹر سے ہوتے ہیں اور اس کمپیوٹر سے آپ کے پاس ٹرانسفر ہو رہے ہوتے ہیں. تو وی کال اٹ اے پیئر ٹو پیئر نیٹ ورک. پیئر ٹو پیئر نیٹ ورک کے اندر کوئی سرور انوالو نہیں ہوتا. یہاں یہ بات واضح رہے کہ جب آپ کسی ویب ریسورس کو ایکسیس کرتے ہیں تو آپ تھرو سرور کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل آپ HULMS کو اگر ایکسیس کر رہے ہیں تو تھرو سرور ایکسیس کریں گے. لیکن اگر آپ وداؤٹ سرور دو PCs کو آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں, ریموٹ PCs کو, ریموٹ لوکیشن کے PCs کو, تو یو نیڈ ٹو یوز پیئر ٹو پیئر پروٹوکال to connect multiple computers without intervention of the server. This is the end of part 2 of chapter number 2, جس میں ہم نے بات کی کہ انٹرنیٹ کی ہماری ای میل سروسز کیا ہوتی ہیں, اس کی ٹرمینالوجیز کیا ہوتی ہیں, اور ادر دین ای میل کیا سروسز انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہیں. بنیادی مقصد اس لیکچر کا آپ کو وہ تمام ٹرمینالوجیز سے فیملیئر کرانا تھا. اس میں سے بہت ساری چیزیں آپ یوز کرتے بھی رہے ہیں, بٹ وہ ٹرمینالوجیز کیا ہیں, ایکچولی وہ ٹرمز کیا ہیں جس نام سے ہم اس کو کال کرتے ہیں, اور ان ٹرمز کی ڈیفینیشنز کیا ہیں, وہ ٹرم کس لیے استعمال ہوتی ہیں, یہ بنیادی مقصد تھا اس لیکچر کا. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ چیپٹر نمبر 3 کے حوالے سے ہم بات کریں گے. تھینک یو.